ہمارے اسلاف دو طرح سے روایتی حدیث کرتے تھے، کبھی شیخ پڑھتے، تلامذہ سنتے، جی اس کو قراءت الشیخ علی التلمیذ کہتے تھے، کبھی تلامذہ پڑھتے، شیخ سنتے، اس کو قراءت التلمیذ علی الشیخ کہتے تھے۔ ہم لوگ ایک ساتھ دونوں سنتوں پر عمل کریں، میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط القسط لیوم القیامہ یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم ان اعمال بنی وقولهم وقولهم یوزنون وقال مجاہد قال مجاہد القسطاس القسطاس العدل العدل بالقومیہ ویقال القسط القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیز بچوں، امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجمۃ الباب عنوان باب قائم کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم فرمائے گا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، وہ ترازو دنیا کے ترازو سے الگ ہوگا۔ اس ترازو پر بندوں کے نیک اور بد، اچھے برے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اور اس کے حساب سے ان کو جزا اور سزا ملے گی۔ یہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ اس کے ثبوت میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک دلیل کتاب اللہ سے یعنی قرآن مقدس سے، اور دوسری دلیل سنت رسول اللہ سے یعنی حدیث نبوی شریف سے۔ ہم ان دونوں دلیلوں کو واضح کرتے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے اور ہم میزان رکھیں گے انصاف کا قیامت کے دن۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس میزان پر بندوں کے اقوال اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بڑی گہری ہوتی ہے، اور بہت گہرائی میں اتر کر کے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس گہرائی میں اتر کر ان کی باتوں کو سمجھ جائے، وہ اپنے وقت کا ایک اچھا فقیہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھو۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم میزان رکھیں گے اس چیز کا، انصاف کا، انصاف کا میزان رکھیں گے۔ تو انصاف کے لیے جب میزان رکھا جائے گا، اور میزان کہتے ہیں اس پر جس پر کوئی چیز تولی جائے، تو اس کا مطلب کہ انصاف کے واسطے اللہ تعالی میزان پر کوئی چیز وزن فرمائے گا، کچھ تولے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یوم القیامت کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، روز جزا، یعنی جزا و سزا کا دن۔ نیکوں کو جزا ملے گی، بروں کو سزا ملے گی۔ تو جب نیکوں کو جزا اور بروں کو سزا ملے گی، تو نیکی قول یا فعل ہوتی ہے، بدی قول یا فعل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے انصاف ہوگا۔ تو یہی سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی جو انصاف فرمائے گا، تو نیکوں کے اور بروں کے نیک اور بد اعمال کو اس پر رکھ دے گا، وزن ہوگا، اور جو کچھ کانٹے میں ملے گا آئے گا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرمان جاری کر دے گا۔
یہ ایک آسان گفتگو ہو گئی. اس کو ہم تھوڑی سی تفصیل سے سمجھائیں گے کہ اسلام کو دیکھا جائے تو یہ کل کا کل حقوق کا مجموعہ ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق ذات. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، وغیرہ وغیرہ. ایمان لائیں، اس میں بھی قول ہے اور عمل ہے. ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرو، زبان سے اقرار کرو اور ارکان پر عمل کرو. تو اس میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. اس کے بعد سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نماز ہے. نماز میں عمل کیا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، رکوع میں چلے گئے، سجدہ کیا، یہ عمل ہے. اور قرات کی، تسبیح پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تکبیر کہی، یہ سب کیا ہے؟ قول ہے. اس طرح سے آپ جائزہ لیتے جائیے جتنی عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، وہ قول ہیں یا فعل ہیں یا قول اور فعل دونوں ہیں. تو حقوق اللہ سب کا سب قول ہیں یا فعل ہیں یا قول و فعل دونوں ہیں. اب حقوق العباد میں آئیے. حقوق العباد کا بھی معاملہ یہی ہے. یہ جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے نا، جتنی بھی طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، یہ قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. اور ایسے جو دوسرے حقوق ان کے ہیں، مثلا بیوی کا حق شوہر پر واجب ہوتا ہے، شوہر کا حق بیوی پر واجب ہوتا ہے، یہ قول ہے یا فعل ہے. تو حقوق العباد، بندوں کا حق جو بندوں پر عائد ہوتا ہے، یہ بھی قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. ایک ہے حق ذات، بندے کا حق جو اس کی ذات کا اس کے اوپر ہے. یہ بدن ہمارے پاس ہماری امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے حقوق کو ادا کریں. یعنی آنکھ سے گناہ چیز نہ دیکھیں، حلال چیز دیکھیں. ناک سے حلال اور پاکیزہ چیز سنگیں، کان سے حلال چیز سنیں، زبان سے حلال چیز بولیں، ہاتھ سے حلال چیز پکڑیں. اور اس کے خلاف کریں گے تو گناہ ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، یہ سب کے سب کے بارے میں تو اس سے قیامت دن سوال کیا جائے گا. تو یہ حق ذات ہے. ان میں ہر ایک پر بہت سی حدیثیں ہیں. تو جب اسلام نام حقوق کا، اور حق تین طرح کے ہیں، حق اللہ، حق العباد اور حق ذات. اور یہ جتنے بھی حقوق ہیں، یہ سب کے سب حقوق قول ہیں یا فعل، قول ہیں یا فعل، قول یا فعل یا قول و فعل دونوں کا مجموعہ ہے. تو بندوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ جو انصاف پر فرمائے گا، اور جس چیز کو تولے گا، جو انصاف فرمائے گا، وہ انصاف حقوق کے ذریعے فرمائے گا. اور حقوق قول یا فعل ہیں، لہٰذا قول یا فعل کو میزان پر اللہ تعالیٰ تولے گا. یہ اس کی تفصیل ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس گہرائی میں اتر کر کے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے. ثابت ہوا کہ اللہ میزان قائم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندوں کے اقوال اور اعمال تولے گا. یہاں پر ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کچھ باطل فرقوں کی طرف سے کہ تولی وہ چیز جاتی ہے جو مادی ہو. مادی وہ چیز ہے جو جگہ گھیرے. جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ہم نے رکھا ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر جگہ کو گھیر رہا ہے، مادی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں جتنی جگہ میں، ہم مادی ہیں، ہم نے جگہ کو گھیر رکھا ہے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے آپ سب مادی ہیں کیونکہ آپ نے جگہ کو گھیر رکھا ہے. اور مادی چیز ہی تولی جاتی ہے، جو مادی نہیں ہے وہ تولی نہیں جاتی ہے. قول مادی نہیں ہے، فعل مادی نہیں ہے. کیونکہ اگر قول و فعل مادی ہوتے تو ایک زمانے سے ہزار برس سے دنیا قائم ہے اور قول فعل وجود میں آ رہا ہے، تو دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں رہتی. اتنے قول فعل ہو چکے، لیکن جگہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قول اور فعل یہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. جیسے گرمی ہم کو محسوس ہو رہی ہے، یہ گرمی کیا چیز ہے؟ غیر مادی ہے، جگہ نہیں گھیر رہی ہے. سردی محسوس ہوتی ہے، سردی کیا چیز ہے؟ غیر مادی ہے، یہ مادی نہیں ہے. مادی ہوتی تو پوری دنیا کو سردی بھر لیتی، پوری دنیا کو گرمی بھر دیتی. میں کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں بھرا ہوا. اسی طرح سے برق، بجلی، یہ ہماری پوری فضا میں بھری ہوئی ہے.
مگر ہماری جگہ نہیں پھنسی ہوئی ہے تو بھی غیر مادی ہے، یہ سب مادی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تولی چاہتی ہے مادی چیز، اور قول مادی نہیں ہے، فعل مادی نہیں ہے، جیسے کہ گرمی مادی نہیں ہے، ٹھنڈی مادی نہیں ہے، تو اس کے تولے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو آسان جواب ہے، مگر ہم نے غور کیا کہ ہماری سائنس جس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے اسی قدر اسلام کے اصولوں کی حقانیت روز روشن کی طرح سے ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے غور کیا کہ جس قدر سائنس کے امور میں غور کرو گے، اپنے دینی امور میں، اسلام کے امور میں غور کرو گے، غور کرنا چاہیے، تو یہ حقائق ہیں، جس قدر غور کرو گے تو ان کی حقانیت روز بروز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب جیسے بخار، حرارت ہے، گرمی ہے، آج گرمی کتنے ڈگری ہے معلوم نہیں ہے، لیکن مشین کے ذریعے سائنسدانوں نے ایک مشین ایجاد کر دی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کتنے ڈگری، کتنے درجے گرمی ہے، صبح میں کتنے درجے ہے، دوپہر میں کتنے درجے اور رات میں کتنے درجے۔ ہے تو غیر مادی، مگر ایک انسان نے مشین بنا دی تو اس کی پیمائش ہو رہی ہے۔ ٹھنڈک، اس کی پیمائش ہوتی ہے، کتنے ڈگری ٹھنڈک ہے، اور نارمل ہے کہ نارمل سے نیچے ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے بدن میں بخار ہو جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے، درجہ حرارت ہی تو ہوتا ہے، گرمی ہی تو ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ درجہ حرارت کتنا ہے، پیمائش ہو جا رہی ہے۔ تو آج کی سائنسی ایجاد نے ہماری اسلامی اصولوں کی حقانیت کو بہت واضح کر دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ مادی نہیں ہے، مگر مادی ان کی پیمائش ہوتی ہے، حرارت کی پیمائش ہوتی ہے، برودت کی پیمائش ہوتی ہے، بدن میں جو حرارت پائی جاتی ہے اس کی پیمائش ہوتی ہے، اور برق کا استعمال کتنا ہوتا ہے اس کی پیمائش ہوتی ہے، سب ہوتی ہے۔ تو ان سب نے اسلام کے اصولوں کو حق اور روشن ثابت کر دیا۔ غور کرو، غور کرتے جاؤ گے، آپ کا مذہب حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کے اصول سچے ہیں، تو جتنا غور کرو گے اتنی اس کی حقانیت تمہارے اوپر واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم لوگ اس وقت ایک خانقاہ میں ہیں، ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا اس حیثیت سے بھی ہم کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ خانقاہی ہیں، خانقاہ نہیں ہیں مگر خانقاہی ہیں۔ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو امام بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی محمد راسل رحمۃ اللہ علیہ نے فوات الرحموت میں اس حقیقت کی انکشاف فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صوفیہ صاحب کشف ہوتے ہیں، یہ اعمال کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے سارے اعمال کو وہ ایسے ہی ایک جسم کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہم کسی جسم کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ جسم زندہ ہے یا مر گیا، ویسے وہ ہماری نمازوں روزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگا لیتے ہیں، دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کی نماز صحیح ہے کہ غلط باطل ہے۔ اگر کوئی آدمی بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی حرکت نہیں ہے، تو دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مردہ ہے۔ تو وہ لوگ اگر نماز باطل ہے تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، تو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہو چکی ہے، اور نماز میں تر و تازگی بتا دیتے ہیں نماز بالکل صحیح ہے، مقبول بارگاہ الہی ہے، اور کچھ کمزوری ہوتی ہے تو بتاتے ہیں نماز صحیح تو ہے مگر مکروہ ہے۔ یہ مشاہداتی معاملہ ہے، جیسے ہم لوگ دیکھ کے انسانوں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں بیمار ہے، صحت مند ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، ویسے ہی وہ لوگ ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو دیکھ کر کے فوراً بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں اور اقوال ہیں اور افعال ہیں، ان کو ایک محسوس جسم کی شکل میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہ نگاہ ولایت ہوتی تو ہم بھی ان اعمال کو، اقوال کو، اعمال کو اپنی آنکھوں سے جسم محسوس کی شکل میں مشاہدہ کرتے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ لوگ بتائیں گے کہ
کہ اعمال اور اقوال کو جسم محسوس کی شکل میں کیسے دیکھا جاتا ہے، وہ جسم محسوس کی شکل میں دیکھتے ہیں. اور جناب والا جب یہ اعمال اقوال افعال جسم محسوس ہیں تو جسم محسوس کو تو وزن کیا ہی جاتا ہے. اللہ قادر بھی ہے اور یہ جسم محسوس ہے، اس طور پر بھی اس کا وزن ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بندہ علم سائنس کے ذریعے ایک ایسی مشین ایجاد کر دیتا ہے کہ غیر مادی چیزوں کی پیمائش ہوتی ہے، ان کا وزن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ضرور قادر ہے کہ اس غیر مادی چیز کی کو وزن کرے اور اس کو بتائے کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، کون جزا کے لائق ہے کون سزا کے لائق ہے. یہ پہلی دلیل جناب والا مکمل ہو گئی. اس میں ایک چیز طرح ہم توجہ دلائیں گے کہ انا اعمال بنی آدم و قولہم فرمایا. اعمال کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمع ہے، عمل کی جمع ہے اعمال، اور قول کی جمع اقوال لانا چاہیے مگر قول کی جمع اقوال نہیں لائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں اعمال صادر ہوتے ہیں ہاتھ سے بھی، دونوں ہاتھ سے، دونوں پیر سے، چار ہو گئے، سر کے اشارے سے، سینے سے وغیرہ وغیرہ. تو اعمال بدن کے ہر عضو سے صادر ہوتے ہیں. تو اعمال کے ظاہر ہونے کی جگہیں بہت ہیں، اعضاء بہت ہیں، کثیر ہیں، مگر کلام قول کے ظاہر ہونے کی جگہ صرف ایک چیز ہے، زبان. ہاتھ سے کلام نہیں ظاہر ہوتا، آنکھ سے کلام نہیں ظاہر ہوتا، سر سے کلام نہیں ظاہر ہوتا، پاؤں سے کلام نہیں ظاہر ہوتا، صرف ایک عضو سے کلام ظاہر ہوتا ہے، وہ زبان ہے. اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ قول صرف ایک جگہ صادر ہوتا ہے، قول کی جمع نہیں لائے، واحد لائے، اور اعمال چونکہ کثیر اعضاء سے صادر ہوتے ہیں اس لیے اس کی جمع لے آئے. اب حدیث پاک سنیے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنیے. یہ جو سند بیان کر رہے ہیں اب ہم اس سند کا ترجمہ کرائیں گے، اور اس پر آپ لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ سند کیوں بیان کی جاتی ہے. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ امام بخاری کو رسول اللہ کی اس حدیث کے علم کیسے ہوا، تو بتایا جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سنا، ابو ہریرہ سے فلاں سنا، ان سے فلاں سنا، ان سے فلاں سنا، ان سے امام بخاری نے سنا، تو بات پکی ہو گئی. لیکن اس میں ایک خوبی اور بھی ہے. جب اس سند کے واسطے سند صحیح ہوتی ہے اور سند کے واسطے سے ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا اور ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا اب امام بخاری نہیں کہہ رہے ہیں، وہ روحانی دنیا میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں کلمتان حبیبتان. میں نے جب اس نقطے پر غور کیا تو ایک بات ذہن میں آئی کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے کہ جن کو نیک لوگوں کی یہ سند مل گئی، اور وہ صدیوں دور رہ کر بھی ایسے تھے کہ جیسے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور سرکار کے زبان اقدس سے سرکار کا فرمان سن رہے ہوں. کیا ہمارے لیے ایسی قسمت نہیں ہے؟ تو فوراً سمجھ میں آئی بات کہ ہے ہم سب کے لیے ہے. سنو، مجھے اجازت حدیث دی حضرت برہان ملت مولانا عبد الباقی قادری رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. تو ایک صدی تو ہم ایسے آگے بڑھ گئے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی. اور ان کو اجازت دی امام احمد رضا مجدد اسلام امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے. 68 سال اور آگے بڑھ گئے. ان کو اجازت دی حضرت سیدی علی رسول احمدی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست لمبی عمر پائی اور تقریباً ایک صدی اور آگے بڑھ گئے. اور ان کو اجازت حدیث ملی ہے براہ راست سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. صدیوں دور ہم پہنچ گئے 2-3 واسطوں کے ذریعے، صدیوں دور پہنچ گئے. اور ان کو اجازت حدیث مختلف صالحین سے ملتے ملتے امام بخاری تک سلسلہ پہنچتا ہے. تو اپنے صالحین کی سند کے واسطے سے وہ امام بخاری تک پہنچتے ہیں. تو اب ہم اس سند کے واسطے سے امام بخاری کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے.
اور امام بخاری کے دامن پکڑ لیا تو ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اس وقت ہم لوگ اس سند کے ذریعے بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، سب مؤدب ہو جائیں، باادب ہوں، سروں کو جھکائیں اور اس طور پہ باتوں کو سنیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلمتان حبیبتان جاری ہو رہا ہو اور آپ لوگ اس فرمان کو سن رہے ہیں۔ ایک بات درود پاک پڑھ لیجئے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ